خداوند یسوع پر بھروسہ کرنے والو، یہ جان لو کہ تم اس دعا میں خود نہیں آئے بلکہ بلائے گئے ہو۔ تمہاری زندگی جب بھی مشکل ہو جاتی ہے تو تمہیں اکثر لگتا ہوگا کہ تم بہت اکیلے ہو۔ لوگ چاروں طرف خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، لیکن تمہارے اندر ایک عجیب سا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی تکلیف تمہیں سکون سے جینے نہیں دیتی۔ ہو سکتا ہے تم بھی ابھی انہی حالات سے گزر رہے ہو، اور شاید تم نے یہ بھی سوچا ہو کہ کیا خدا سچ مچ میری دعائیں سن رہا ہے؟ تو میرے بھائی اور میری بہن، یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے۔ تمہارے لیے خدا کا ایک پیغام ہے۔ تمہاری زندگی میں ایک معجزہ ہونے والا ہے۔ بس خدا پر بھروسہ رکھو، اور میں چاہتا ہوں کہ آج تم اس طرح سے دعا کو سنو کہ جیسے یسوع خود تمہارے دل کو چھو رہے ہیں اور اپنی باتیں تمہارے دل میں ڈال رہے ہیں۔ تو اپنی آنکھوں کو بند کرو اور اپنے دل و دماغ کو کھولو اور سنو خداوند یسوع تم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ پیغام تمہارے لیے ہے۔ میرے بچے، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دن بہت مشکل رہے ہیں۔ میں تمہارے ہر آنسو کو جانتا ہوں۔ میرے بچے، میں تمہارے وہ آنسو بھی جانتا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں دیکھے، لیکن انہیں میں نے دیکھا ہے۔ میں نے تمہاری ساری مشکلیں دیکھی ہیں جن کا تم نے سامنا کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں بہت بڑا بوجھ ہے جس کو تم کبھی ہلا نہیں سکتے۔ میرے بچے، میں نے تمہیں بنایا ہے، اور میں تمہارے بارے میں ہر چیز جانتا ہوں، اور یہ بھی جان لو کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ جب تمہیں کبھی لگے کہ میں تم سے بہت دور ہوں، تب بھی تم یقین کرنا، میں تمہارے بہت قریب ہوتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں ہر روز تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ان حالات میں بھی میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں جب تمہیں اپنا مستقبل تاریک لگ رہا ہوتا ہے اور تم اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتے ہو، اور پھر تمہاری طاقت ختم ہونے لگتی ہے۔ ٹھیک اسی وقت میری طاقت تم تک پہنچتی ہے اور میں تمہیں اپنا زور بخشتا ہوں۔ جب تمہارا ایمان ڈگمگا رہا ہوتا ہے تو میرے بچے، میرا پیار تب بھی اٹل ہی رہتا ہے۔ یہ جان لو، تمہاری زندگی میں ایک معجزہ ہونے والا ہے۔ میں تمہارا خدا ہوں جو آنسوؤں کو مسکراہٹ میں، جو درد کو آرام میں، جو ناممکن چیز کو ممکن میں بدل دیتا ہے۔ وقت میرا ہے، اور میری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں کہ کبھی کبھی تم بہت سی مشکلوں کو دیکھتے ہو اور تمہیں آگے راستہ نظر نہیں آتا کہ میں ان میں سے نکل کر کہاں جاؤں، لیکن میرے بچے، آج میں تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے یہاں پر موجود ہوں کہ میں ناممکن کو ممکن بنانے والا خدا ہوں۔ میں معجزوں کا خدا ہوں۔ جب بھی تمہیں لگے کہ اب تم میں طاقت نہیں رہی تو گھٹنے ٹیک دو اور مجھ سے بات کرو۔ مجھ سے دل کھول کر اپنی ساری بات کرو۔ مجھ سے ڈرنے اور شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے بچے، میں تو تمہارے کہنے سے پہلے ہی تمہارے حالات جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں کیا چاہیے، لیکن پھر بھی میرے بچے، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ مجھ سے بولو میرے بچے، مجھ سے بیان کرو، کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں۔ میں تمہارے چھپنے کی جگہ ہوں، اور تمہارے لیے میرا پیار تمہارے آنے والی ہر مشکل سے بڑا ہے۔ اپنے دل کو پرسکون کرو، گہری سانس لو۔ تمہارے سامنے آنے والی ہر مشکل، تمہارے سامنے آنے والی ہر لڑائی تمہیں ختم کرنے کے لیے نہیں، تمہیں کمزور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ یہ تمہیں اور مضبوط بنائے گی۔ میں تمہارے لیے کچھ ایسا کر رہا ہوں جسے تمہاری آنکھیں ابھی نہیں دیکھ سکتی۔ میں تمہارے لیے ایسے راستے کھول رہا ہوں جہاں سے تمہیں لگ رہا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں تمہارے راستے کے پتھروں کو ہٹا رہا ہوں۔ میں ایسے دروازوں کو بند کر رہا ہوں جو تمہارے لیے نہیں ہیں، اور تمہارے لیے ایسا مستقبل تیار کر رہا ہوں جس میں امن اور سکون ہے۔ انتظار کرو اور بھروسہ کرو۔ تمہارے لیے معجزات میں دیر نہیں لگے گی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے معجزوں میں دیر ہے، لیکن میرے بچے، وہ صحیح وقت پر آئے گا۔ تمہارا معجزہ صحیح وقت پر ہونے والا ہے۔ شاید یہ اس طرح سے نہیں آتا جس طرح سے تم امید کرتے ہو، لیکن یہ اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ میں تمہارے لیے وہ دیکھ سکتا ہوں جو تم خود اپنے لیے نہیں دیکھ سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے سب سے اچھا کیا ہے، کیونکہ میں ایک باپ ہوں جو دیکھ بھال کرتا ہے، جو پرورش کرتا ہے۔
تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور حفاظت کرتا ہے۔ جب تم خود کو کھویا ہوا محسوس کرو تو یاد رکھو، میں تمہارا راستہ ہوں، مجھ میں سے ہو کر تمہیں گزرنا ہے۔ جب بھی تمہیں ڈر لگے تو یہ ضرور یاد رکھنا کہ میں تمہاری ہمت ہوں، میں تمہارا حوصلہ ہوں۔ جب تمہارا درد بہت گہرا ہو تو یہ یاد رکھنا کہ میں تمہارا علاج ہوں۔ یاد رکھو، تم اکیلے نہیں ہو، میرا ہاتھ پھیلا ہوا ہے تمہیں سنبھالنے کے لیے۔ نا امیدی کو اپنا ایمان چرانے مت دو، کیونکہ جس معجزے کی تم خواہش کر رہے تھے وہ پہلے ہی رونما ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تمہارے کہنے سے پہلے، تمہارے سوچنے سے پہلے۔ ایمان رکھو، تمہارے مسکرانے کا وقت جلد آنے والا ہے۔ میں تمہیں ایسے پیار سے پیار کرتا ہوں جو کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، اور میری محبت تمہارے لیے ابدی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس محبت سے جو میں تم سے کرتا ہوں دور نہیں کر سکتی۔ اس لیے اے میرے بچے، اے میری بچی، آج تم اپنی مشکلوں کی شکل مت دیکھو، آج میرے چہرے کو دیکھو۔ میں تمہاری ان ساری مشکلات سے بڑا ہوں، اور میں ہر چیز پر غالب آنے والا ہوں۔ میں تمہارے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی نظر رکھے ہوئے ہوں۔ تم تھوڑی دیر انتظار کرو، تھوڑی دیر اور ٹکے رہو، تمہارے سامنے معجزہ جلد رونما ہوگا، کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور میرے وعدے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں لیکن میری باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ سن میری بچی، سن اے میرے بچے، جیت تمہاری ہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم جن مشکلات میں سے گزر رہے ہو، ان مشکلات کے سامنے تم نے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کیا ہے، تم نے ان مشکلات کو بہت بڑا محسوس کیا ہے، لیکن میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، میرے ساتھ ہوتے ہوئے تم چھوٹے نہیں ہو، تم کمزور نہیں ہو۔ تمہارا ہر قدم، تمہاری ہر سانس میری تخلیق کا معجزہ ہے۔ یاد رکھو، میں غلطیاں نہیں کرتا، اس لیے تم ویسے ہی ہو جیسا میں نے منصوبہ بنایا تھا۔ تم اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھتے ہو تو تمہیں دکھوں اور تکلیفوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا، لیکن میرے بچوں، یہ نظر جو میں نے تمہیں دی ہے صرف یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے نہیں دی، یہ نظر میرے پیار کے لیے ہے۔ میں نے تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ یہ یاد رکھنا میرے بچوں کہ ایمان کا سفر کبھی بھی بنا مشکل کے مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن ہر مشکل تمہیں میرے اور قریب لے آئے گی۔ یہ سب تمہیں میرے اور قریب لانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میرا یقین کرو، تم اکیلے نہیں ہو۔ جو معجزہ تمہارے لیے ہونے والا ہے اور جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں، اس معجزے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی تیاری چل رہی ہے۔ میں ہر تفصیل کا خیال رکھ رہا ہوں، لیکن تم ابھی اسے دیکھ نہیں سکتے کہ میں تمہارے لیے کیا کر رہا ہوں۔ تو تمہیں بس بھروسہ کرنا ہے۔ میں نے تمہیں ایمان کا تحفہ دیا ہے، بس مجھ پر بھروسہ رکھو، پھر دیکھنا تمہارے راستے کیسے کھلیں گے۔ کیونکہ جو میرے ساتھ چلتا ہے وہ اندھیرے میں نہیں چلتا، روشنی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ میں نور ہوں، اس لیے تمہارا مقدر نور ہے۔ میرا نور تمہارے دل کے اندھیرے کونوں کو روشن کر دے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں طوفان تیز ہے اور تیز ہوا مسلسل چل رہی ہے، لیکن میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ طوفان گزر جائے گا، سورج اس کو راستہ دے گا اور وہ گزر جائے گا۔ پھر تمہیں وہ راستہ دکھائی دے گا جس کی تلاش میں تم ہو۔ بارش نے بھلے ہی زمین کو گیلا کر دیا ہو، لیکن اس میں تمہارے لیے کئی طرح کے پھول کھلنے کو تیار ہیں۔ جلد ہی تم اپنی زندگی میں کچھ ایسا کھلتا ہوا دیکھو گے جسے تم ہمیشہ ناممکن سمجھتے تھے، وہ تمہارے لیے ممکن ہوتا ہوا تمہیں نظر آئے گا۔ کچھ ایسا ہوگا جس کے بارے میں تم کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ میں نے تمہیں زندہ رہنے اور خوشحال رہنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ راحت، یہ خوشحالی تمہاری دعا میں دیا گیا جواب ہے۔ دعا میں تمہیں یہ جان کر راحت ملے گی کہ تم کبھی اکیلے نہیں ہو۔ کبھی کبھی تمہیں تمہاری زندگی میں ملے ہوئے زخم دردناک معلوم ہو سکتے ہیں، لیکن میں بتا دوں، ان زخموں میں ٹھیک ہونے کی طاقت بھی موجود ہے۔ آج جو درد تم محسوس کر رہے ہو وہ کل تمہیں اور مضبوط بنائے گا۔ ہر ایک نشانی تمہیں یہ بتائے گی کہ تم کیسے زندہ رہے اور تم نے کیسے جیت حاصل کی، اور یہ زخم ہار کے نہیں
بلکہ جیت کے زخم ہیں۔ یہ زخم تمہارے مجھ تک آنے کے سفر، جد و جہد اور وفاداری کے نشان ہیں۔ جب تم ان زخموں کے نشانوں کو دیکھو تو یاد رکھنا، تم اپنے آپ کو جتنا مضبوط سمجھتے ہو، تم اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہو۔ میں وہ خدا ہوں جو کھوئے ہوئے کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ میں وہ خدا ہوں جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ میں وہ خدا ہوں جو تب دروازہ کھولتا ہے جب ہر کوئی کہتا ہے کہ اب کوئی امید نہیں۔ تمہاری زندگی میں بھلے کچھ بھی ہو گیا ہو، میرے بچوں، یہ جان لو، میرا ہاتھ تمہاری زندگیوں پر ہے۔ میرا طاقت والا ہاتھ، میرا برکت والا ہاتھ تمہاری رہنمائی کر رہا ہے اور تمہیں جیت کی جگہ پر لے جا رہا ہے۔ اور جن معجزات کی تم توقع کر رہے ہو، وہ اتنے عظیم ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ سب ہونے والے ہیں۔ تمہارے لیے جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ اتنا غیر معمولی ہے کہ تم اس کو وقت آنے پر ہی سمجھ سکتے ہو۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، تم نے اب تک میرے لیے جو کچھ بھی کیا ہے وہ کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ تم دنیا کی الجھنوں کی وجہ سے آج تھکے ہوئے ہو اور زندگی کا بوجھ تمہارے اوپر بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، تمہارے آنسو لگاتار گر رہے ہوں گے، لیکن تم اپنے آپ کو گرنے مت دو، نا امیدی کو اپنا بھروسہ اور ایمان چرانے مت دو۔ میں یہاں ہوں، میں یہاں موجود ہوں تمہیں اوپر اٹھانے کے لیے۔ یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری مشکلیں نیچے ہی رہ جائیں گی۔ میری بیٹی اور میرے بیٹے، یہ کبھی مت بھولنا کہ میں نے تمہیں کسی عظیم کام کے لیے چنا ہے۔ تمہارے سامنے آنے والی ہر مشکل، تمہاری آنکھ سے گرنے والا ہر آنسو تمہیں مضبوط، سمجھدار اور تمہیں میرے اور قریب لانے کے لیے تمہیں پھر سے تخلیق کر رہا ہے۔ یہ آنے والے وقت کی تیاری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دن مشکل بھرے ہیں اور تمہارے لیے روشنی دیکھنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، سورج پھر سے چمکے گا۔ میں وہ خدا ہوں جس کے پاس تمہارے لیے امید سے بھرا مستقبل دینے کا منصوبہ ہے۔ تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے اور پھر تم دیکھو گے کہ میری طاقت تمہاری زندگی کو عجیب طریقے سے بدل رہی ہے۔ اس لیے درد کی اس گھڑی میں بھی تم امید کو مت کھونا، ایمان کو مضبوط کرنا اور بھروسہ رکھنا اور دعا کرتے رہنا، کیونکہ تمہارا معجزہ، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہر دن ہمیشہ یاد رکھو کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ یہ پیار کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور نہ ہی یہ پیار کبھی تمہیں چھوڑے گا۔ معجزے کا انتظار کرو، اپنی شفا کا انتظار کرو، کیونکہ جو کچھ بھی تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے وہ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ ایمان رکھو، مضبوط رہو اور جانو کہ میں تمہارا خدا ہوں اور میری نظر تم پر ہے، اپنی ساری محبت کے ساتھ۔ مجھے پتہ ہے کہ اکثر تم خود کو اکیلا اور کھویا ہوا اور کمزور محسوس کرتے ہو۔ زندگی کا بوجھ، ذمہ داریاں اور جو فیصلے تمہیں لینے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے وہ تمہیں کچل کے رکھ دیں گے۔ کبھی کبھی تم چاروں طرف دیکھتے ہو اور لوگوں کو اپنی زندگی جیتے ہوئے دیکھتے ہو۔ وہ لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن تم اپنے سپنے سے دور اور دور ہی دور ہوتے چلے جاتے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے خود سے پوچھا ہو کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے دور نہیں ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، بھلے ہی تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، بھلے ہی تم میری موجودگی محسوس نہیں کر سکتے، لیکن میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی چھوڑوں گا۔ میرے بچوں، تمہاری کوششیں رائیگاں نہیں جائیں گی، کیونکہ میں تمہارے لیے جو کر رہا ہوں وہ ابدی ہے۔ میں تمہیں ایک شکل دے رہا ہوں، ایک تخلیق دے رہا ہوں، میں تمہیں نیا بنا رہا ہوں، اپنے وعدے کے مطابق تمہارے کردار کو نکھار رہا ہوں، تمہارے ایمان کو مضبوط کر رہا ہوں۔ تمہارے سامنے آنے والی ہر مشکل ایک امتحان ہے، یہ تمہارے میرے قریب آنے کا وسیلہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم حیران ہوگے کہ کیا یہ سب اسی طرح سے جاری رہے گا۔ میں تمہارے سارے شکوک کو سمجھتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا میرے بچے اور میری بچی، تمہاری امید کبھی بیکار نہیں جائے گی۔ میں امید کا خدا ہوں، وہ خدا جو تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ راستہ چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ جب بھی تم گرنے لگو گے، میں تمہیں سنبھالنے کے لیے وہاں موجود رہوں گا۔
جب بھی تم لڑکھڑاؤ گے میں تمہیں طاقت دینے کے لیے وہاں موجود رہوں گا۔ تم جسے آخر سمجھ رہے ہو میں اسے نئی شروعات کے روپ میں دیکھتا ہوں، اور جو مجھ پر امید رکھتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ میرے وعدے سچے ہیں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا، اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، چاہے تمہیں اپنے آس پاس کی دنیا بکھرتی ہوئی محسوس ہو، لیکن جان لو میں وہ مضبوط چٹان ہوں جس پر تم بھروسہ کر سکتے ہو۔ میں ہی تمہارے دلوں کو سکون دیتا ہوں۔ جب تمہارے ماں باپ بھی تمہیں چھوڑ دیں گے تب بھی میں تمہیں سنبھالوں گا۔ دیکھو میرے بچے اور میری بچی، جہاں کہیں تم جاؤ ہر جگہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ جس معجزے کی تم خواہش کر رہے ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ ہو جس کی خواہش تم ابھی کر رہے ہو، لیکن میرے بچے وہ معجزہ بھی ہوگا اور صحیح وقت پر ہوگا جب واقعی تمہیں اس کی ضرورت ہوگی۔ اپنے آپ کو پوری طرح مجھے سونپنے سے مت ڈرو، مجھے تمہاری پرواہ ہے۔ میں تمہارا دل اور تمہارے گہرے ارادے دیکھتا ہوں۔ جب تم پوری طرح سے خود کو میرے حوالے کر دیتے ہو، جب تم اپنے طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کرنا بند کر دیتے ہو اور واقعی مجھ پر بھروسہ کرتے ہو، تو پھر تم دیکھو گے کہ میں ہر وہ کام کرنے پر قادر ہوں جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں وہ خدا ہوں جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ جب تم سوچتے ہو کہ اب آگے کوئی راستہ نہیں ہے، تب بھی میری نظر تم پر ہوتی ہے۔ میرے بچوں، ایمان کا سفر کبھی بھی آرام دہ نہیں ہوتا، اس میں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کچھ لوگ تمہارے دشمن ہیں، شاید وہ تمہیں پھلتا پھولتا دیکھ نہیں سکتے۔ اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو میری بیٹی اور میرے بیٹے، یاد رکھو اس دنیا نے مجھ سے بھی عداوت رکھی تھی۔ میرے بچوں، تم دنیا کے نہیں ہو، تم دنیا کے ہوتے تو دنیا تم کو عزیز رکھتی، اس لیے تم دنیا کے نہیں ہو۔ میری بیٹی، اپنے کان کھولو اور سن لو، آج میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ میرے بیٹے، آج میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ ایمان کے سفر پر چلتے رہو۔ بہت مشکلیں آئیں گی، لوگ پریشان کریں گے، لیکن تم کسی مشکل سے مت گھبرانا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تمہیں یاد ہے انہوں نے مجھے بھی ستایا تھا، تو تمہیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لوگ تمہیں بھی ستائیں گے، میرے نام پر تمہیں تکلیفیں دیں گے۔ میرے بچے، وہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ میرے نام کی وجہ سے کریں گے، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے۔ میرے بچے، میں تمہاری مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہوں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا، یعنی روح حق۔ میرے بچے سن لو، اور میری بیٹی تم بھی سن لو، ایک بار پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میں نے تمہارے لیے ایک ابدی زندگی تیار کر رکھی ہے، ایک خوبصورت سا گھر۔ میں تمہارے لیے جگہ تیار کر رہا ہوں، اور پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں رہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ رہو۔ یہی ہے میری محبت۔ شاید تم ابھی اس کو سمجھ نہیں پا رہے، لیکن دھیرے دھیرے سب سمجھ جاؤ گے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ان حالات کی وجہ سے خود کو کبھی کبھی بہت تھکا ہوا محسوس کرتے ہو، اور کبھی کبھی امید بھی کھو دیتے ہو۔ تم بہت عرصے سے ایک چیز کے لیے دعا کر رہے ہو، جبکہ اس کا جواب نہیں آ رہا، نہ تمہیں آتا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، تمہارا جواب جلد آنے والا ہے۔ دعا کرنا بند مت کرنا، امید رکھنا بند مت کرنا۔ معجزہ تمہارے وقت پر نہیں، ہمیشہ میرے وقت پر آتا ہے۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری دعائیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارا رونا جانتا ہوں، میں تمہارا گڑ گڑانا جانتا ہوں۔ میرے بچے، میں دیکھنے والا خدا ہوں، میری نظر میں کچھ بھی اندیکھا نہیں ہے۔ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، راستے کتنے بھی تاریک ہو جائیں، اندھیرے کتنے بھی گہرے ہو جائیں، زندگی کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، یاد رکھنا میرا نور کبھی نہیں بجھے گا۔ میں وہ نور ہوں جو اندھیرے کو روشن کرتا ہے۔ تم ان حالات میں جیتو گے، تم میرے نور میں چلو گے، تمہاری جیت اٹل ہے، تمہاری جیت بہت قریب ہے۔ جب تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو تم محسوس کرو گے کہ دکھوں کا ہر قدم تمہیں میرے اور قریب لاتا رہا ہے۔ جسے تم مشکل کہتے رہے ہو، جسے تم جد و جہد کہتے رہے ہو، میں اسے تمہارے لیے ایمان اور امید اور محبت میں بڑھنے کا وسیلہ سمجھتا ہوں۔ میرے بچے، اپنے مستقبل سے مت گھبراؤ، جو ہونے والا ہے اس سے مت ڈرو۔ میں مستقبل کا بھی خدا ہوں، اور میں پہلے سے ہی تمہارے لیے راستہ تیار کر رہا ہوں، جہاں سے ہو کر تمہیں گزرنا ہے۔ میں تمہارے راستے کے پتھر ہٹا رہا ہوں، میں تمہاری راہوں کے کانٹے ہٹا رہا ہوں،
میں وہ ہوں جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ میں اپنے مضبوط اور وفادار ہاتھوں سے تمہیں راستہ دکھاؤں گا، اور کوئی بھی تمہیں میری محبت سے جدا نہیں کر سکے گا۔ تم نے جو کچھ بھی آج تک سہا ہے وہ سب تمہیں مضبوط کرنے کے لیے تھا۔ تو میرے پیارے بیٹے اور میری پیاری بیٹی، تم ہار مت ماننا۔ میں یہاں ہوں، میں تمہارے پاس ہوں۔ مجھے محسوس کرو، میں تمہارے بہت قریب ہوں، اور میں نے تمہارا خیال رکھنا بند نہیں کیا۔ تمہارے لیے بہت کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ پورے اعتماد کے ساتھ انتظار کرو، کیونکہ تم جس معجزے کے انتظار میں ہو وہ تمہاری سوچ سے بھی کہیں زیادہ قریب ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم آج میرے پاس یہاں موجود ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے پاس آیا کرو، تاکہ میں تمہارے حصے کی برکت تمہیں دیا کروں۔ تم خوشی میں بھی میرے پاس آیا کرو، اور ہاں، جب تم دکھ میں ہوتے ہو تو پھر تو ضرور آیا کرو۔ سنو میرے بیٹے اور میری بیٹی، نور تمہارے پاس ہے، اسی نور میں چلتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تاریکی تم کو پکڑ لے۔ اس نور پر ایمان لے آؤ، کیونکہ تم اسی نور کے فرزند ہو۔ میرے بچوں، آج اگر تم میری آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت مت کرنا۔ ہو سکتا ہے شیطان تم کو بہکا دے، تمہارے دل میں وسوسے ڈالے، لیکن تم مضبوط رہنا، اپنے دلوں کو سخت مت کرنا۔ ایک بات بتاؤں، تم مجھے اب بھی کبھی کبھی دکھی کرتے ہو جب تم دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ دیکھو، جب بھی تم دعا کرتے ہو تو تم سوچتے ہو میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تم پریشان ہوتے ہو کہ پتہ نہیں میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو چلو میں آج پھر سے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ تم دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ تم بہت مشکل میں ہوتے ہو، بہت پریشان ہوتے ہو، کبھی نوکری کے لیے، کبھی بیماری کے لیے، کبھی اولاد کے لیے، لیکن پھر بھی تم دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ میں آج پھر سے تمہیں یاد دلا دیتا ہوں کہ جب تم دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سب سے پہلے اس شخص کو معاف کرو جس شخص سے تمہیں کوئی شکایت ہو، جس نے تمہیں تکلیف دی ہو۔ میرے بچے، میں جانتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر تمہیں یہ بہت مشکل لگتا ہے تو میری زندگی پر نظر کرنا جو میں نے زمین پر گزاری۔ میں نے ان سب کو معاف کر دیا جنہوں نے مجھ پر تھوکا تھا، جنہوں نے مجھے کوڑے مارے تھے، جنہوں نے میرے کپڑے پھاڑ دیے تھے۔ اس کانٹوں کے تاج کو یاد کرنا جو میرے سر پر رکھا گیا، ان کیلوں کو یاد کرنا جو میرے ہاتھوں پر اور پیروں پر ٹھوکی گئیں، اس لہو کو یاد رکھنا جو میرے بدن میں سے رشتہ تھا، میرے چہرے کا تصور کرنا جو خون میں لت پت تھا، میرے پیچھے عورتیں اور ایک بڑی بھیڑ تھی جو روتی تھی اور چلاتی تھی۔ ہاں، اس منظر کا تصور کرنا، اور پھر اپنی تکلیف کا تصور کرنا اور موازنہ کرنا اور دیکھنا کہ کون سا درد بڑا ہے۔ یہ سب میں نے کیوں کیا تھا؟ یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا تھا، تاکہ تمہیں آزادی دے سکوں، اور آج تم آزاد ہو ان ساری قربانیوں سے جو پہلے دی جاتی تھی۔ ایک بڑی قربانی میں نے دی، اور پھر میں نے ان تمام لوگوں کو معاف بھی کر دیا جنہوں نے مجھے ستایا تھا۔ میرے بچے، تم ابھی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تصور کرو میری اس تکلیف کو، میرے اس دکھ کو۔ نہیں، تمہاری تکلیف اتنی بڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں تمہیں اتنی تکلیف دیتا ہی نہیں کہ جس کو تم برداشت نہ کر سکو۔ اور ایک بار پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ ساری تکلیفیں تمہیں نیا بنانے کے لیے ہیں، تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے ہیں۔ تو میرے بچے، اب سے جب بھی تم دعا میں ٹھہرو تو میری بات یاد رکھنا۔ پہلے ان سب کو معاف کرنا جن سے تمہیں کچھ شکایت ہے، جس نے تمہیں کبھی گالی دی ہے، جس نے کبھی تمہیں برا بھلا کہا ہے، جس نے تم سے کبھی کچھ چھینا ہے، جو تم سے حسد کرتا ہے، جو تمہیں نیچا دکھاتا ہے۔ کچھ بھی اگر تمہارے خلاف اس نے کیا ہو تو تم اس کو معاف کر دینا، اور پھر دعا میں کہنا کہ جیسے میں نے معاف کیا ہے خداوند، تو بھی مجھے معاف کر۔ تو میرے بچے، میں تمہیں معاف کروں گا، میں معاف کرنے پر قادر ہوں۔ میں اپنے بچوں کو اپنی گود میں لے لوں گا اور تمہیں ساری مشکلوں سے رہائی دوں گا۔ رونا بند کر دو، مت ڈرو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں زور بخشنے والا ہوں اور تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تمہیں سنبھالوں گا۔ میں جانتا ہوں تمہاری زندگی کے کئی پہلو تاریک ہیں، تم بہت پریشان ہو، لیکن یہ سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، یہ سارا دکھ دور ہو جائے گا، کیونکہ میرے بچے، میں تمہاری آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دوں گا۔ میری بچی، میں نے تمہارا رونا دیکھ لیا ہے، میں تمہاری آنکھوں کے سب آنسو صاف کر دوں گا۔ میں تمہاری طرف سے جنگ کروں گا اور تم خاموش رہو گے، اور جہاں تمہیں بولنا ہوگا وہاں تمہاری طرف سے میں بولوں گا، لیکن میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جاؤ
اور حوصلہ رکھو، خوف نہ کھاؤ اور بے دل نہ ہو، کیونکہ میں تمہارا خدا جہاں جہاں تم جاؤ گے تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ میں تمہاری زندگی میں جو کر رہا ہوں وہ جتنا تم دیکھ سکتے ہو اس سے کہیں بڑا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہی ہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ، تم مجھ میں سکون پاؤ۔ یہ دنیا تمہیں پریشان کرے گی، لیکن یہ بات یاد رکھنا، میں اس دنیا پر غالب آیا ہوں۔ آمین۔